بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت دہم اے، مضمون ہدایت النحو، سبق نمبر 14۔ عبارت کی طرف دیکھیے۔ المقصد الاول فی المرفوعات، الاسماء المرفوعة 8 اقسام: الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، وخبر إن وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر لا التي لنفي الجنس. فصل: الفاعل وهو كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه، نحو قام زيد وزيد غارب أبوه عمرا وما غرب زيد عمرا. وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد، أو مضمر بارز كغربت زيدا، أو مستتر كزيد ذهب. وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا، نحو غرب زيد عمرا. وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا، نحو غرب زيد وغرب الزيدان وغرب الزيدون. وإن كان مضمرا وحد للواحد، نحو زيد غرب، وثني للمثنى، نحو الزيدان غربا، وجمع للجمع، نحو الزيدون غربوا. وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان، أنث الفعل أبدا إن لم تفصل بين الفعل والفاعل، نحو قامت هند. فإن فصلت فلك الخيار في التذكير والتانيث، نحو غرب اليوم هند. وإن شئت قلت غربت اليوم هند. وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي، نحو طلعت الشمس. وإن شئت قلت طلع الشمس. هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المظهر. وإن كان مسندا إلى المضمر أنث أبدا، نحو الشمس طلعت. وجمع التكسير كالمؤنث الغير الحقيقي، تقول قام الرجال. وإن شئت قلت قامت الرجال، والرجال قامت، ويجوز فيه الرجال قاموا. ترجمہ: المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد اول مرفوعات کے بیان میں. الاسماء المرفوعة 8 اقسام، اسماء مرفوعہ 8 اقسام پر مشتمل ہے. اسماء مرفوعہ کی 8 اقسام ہیں: فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب فاعل، مبتدا خبر، ان اور اس کے اخوات کی خبر، و اسم کان و اخواتها، کان اور اس کے اخوات کا اسم، و اسم ما والمشبہتین بلیس، اور ما والمشبہتین بلیس کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر. فصل: فاعل کے بیان میں. فاعل وہو کل اسم، وہ ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے فعل او صفتن یا صیغہ صفت ہوں، اسند الیہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہوں، یعنی اس فعل یا صیغہ صفت کی طرف نسبت کی گئی ہوں، علی معنی اس طور پر کہ قام بھی کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہوں، لا وقع علیہ نہ کہ وہ اس پر واقع ہوں، یعنی وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر واقع نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ قائم ہوں. جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، و زید غارب ابو عمرن، زید کہ اس کا باپ مارنے والا ہے عمر کو، وما غرب زید عمرن اور نہیں مارا زید نے عمر کو. وکل فعل اور ہر فعل کے لیے لا بد لہ ضروری ہے اس کے لیے من فاعل، فاعل کا ہونا، من فاعل مرفوع مظہر، مرفوع مظہر کا. جیسے ذهب زید، یا مضمر بارز کا یعنی ضمیر بارز کا. جیسے غربت زیدن یا غربت زیدن یا غربت زیدن. یا ضمیر مستتر کا جیسے زید ذهب. وإن كان الفعل متعدیا اور اگر فعل متعدی ہو، کان له مفعول به ایضا تو اس کے لیے مفعول به کا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے غرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. وإن كان الفاعل مظہرا اگر فاعل ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. جیسے غرب زید
زید نے مارا، ضرب الزیدانی 2 زید نے مارا، ضرب الزیدون اور کئی زید نے مارا. وإن كان مضمرا اور اگر فاعل ضمیر ہو وحد للواحد تو واحد لایا جائے گا واحد کے لیے، یعنی واحد فاعل کے لیے فعل واحد لایا جائے گا، جیسے زید ضربا، یعنی فاعل واحد کے لیے فعل واحد لایا جائے گا جیسے زید ضربا. وثنی للمثنى اور تثنیہ فعل کے لیے، تثنیہ فاعل کے لیے فعل تثنیہ لایا جائے گا جیسے الزیدان ضربا، اور جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا جیسے الزیدون ضربوا. ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اور مؤنث حقیقی کی تعریف وہ ما بإزائہ ذکر من الحیوان، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہوں. انس الفعل ابدا تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا. ان لم تفصل بین الفعل والفاعل جبکہ نہ ہو فعل فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ، جیسے قامت ہندن، ہندا کھڑی ہوئی. فإن فصلت پس اگر آپ فاصلہ لائیں، فلک الخيار تو آپ کے لیے اختیار ہے. پھر تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث کے لانے میں، یعنی فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں آپ کو اختیار ہے، جیسے ضرب الیوم ہندن، ہند نے آج کے دن مارا. وإن شئت قلت اور اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ضربت الیوم ہندن، یعنی ایک میں مذکر فعل اور دوسرے میں مؤنث. وكذلك في المؤنث الغیر الحقیقی اور اس طرح مؤنث غیر حقیقی میں بھی ہے، جیسے طلعت الشمس سورہ طلوع ہوا. وإن شئت قلت اور اگر آپ چاہیں تو کہیں طلع الشمس، ایک میں مؤنث فعل اور دوسرے میں مذکر. هذا اذا كان الفعل مسندا الى مظہر، یہ صورت تب ہوگی جب کہ فعل اس میں ظاہر کی طرف مسند ہو، اس کی نسبت ہوئی ہو. وإن كان مسندا الى المضمر اگر اس کی نسبت ہوئی ہو ضمیر کی طرف، انثى ابدا تو ہمیشہ فعل مؤنث لایا جائے گا جیسے الشمس طلعت. وجمع تکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، جیسے تقول آپ کا قول آپ کہیں گے قام الرجال آدمی کھڑے ہوئے. وإن شئت اور اگر آپ چاہیں تو کہیں قامت الرجال والرجال قامت. ويجوز فيه الرجال قاموا اور اس میں جائز ہے الرجال قاموا کہنا بھی. المقصد الاول فی المرفوعات تشریح. مقصد اول فی المرفوعات یعنی پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں، تو ماقبل میں مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا کہ مقدمے کے بعد 3 مقاصد ہیں اور اس کے بعد پھر خاتمہ. تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مقصد اول کو بیان فرما رہے ہیں. تو مقصد اول مرفوعات کے بیان میں ہے. مرفوعات کل 8 ہیں. فاعل، نمبر 2 مفعول ماضی میں اسم فاعل ہوں، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 ان اور اس کے اخوات کی خبر، نمبر 6 کان اور اس کے اخوات کا اسم، نمبر 7 ما والا یعنی ما والمشبہتان بلیس کا اسم، اور نمبر 8 لا نفی جنس کی خبر. المقصد، اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کون سا صیغہ ہے، اس لیے کہ مقصد نہ تو یہ مصدر میمی ہے اور نہ ہی یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو اسم ظرف کا صیغہ مانیں تو پھر اس کا معنی ہوگا پہلا مقصد کرنے کی جگہ مرفوعات میں، اور اگر مصدر میمی مانے اس کو تو پھر اس صورت میں معنی ہوگا پہلا مقصد کرنا مرفوعات میں. حالانکہ یہ دونوں ترجمے غلط ہیں. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ جب صیغہ اس میں ظرف اور مصدر میمی دونوں کا ترجمہ صحیح نہ ہو تو پھر وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا. یہاں پر بھی مقصد مقصود کے معنی میں ہے کہ پہلا مقصود مرفوعات کے بیان میں ہے. سوال یہاں پر معلوم ہوتا ہے یعنی مصنف رحمہ اللہ نے مرفوعات کو کیوں مقدم کیا، تو اس کا جواب یہ کہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے مقابلے میں عمدہ فی الکلام ہوتا ہے، اس لیے مرفوعات کو مقدم کیا. مرفوعات یہ جمع ہے مرفوعن کی. تو اب یہ مرفوع کسے کہا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ کہ مرفوع کی تعریف یہ کہ مرفوع وہ اسم جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوں، اور فاعل کی علامات ضمہ، واو اور الف ہیں، جیسے جانی زید و ابوہ و زیدان. تو اب یہاں پر زیدن پر ہمارے پاس فاعل کی علامت ضمہ موجود ہے، اس طرح ابوہ میں واو اور زیدان میں الف فاعل کی علامت پر مشتمل ہے. فصل الفاعل وهو كل اسم قبله فعل او صفۃ. فاعل ہر وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل
یا صفت کا صیغہ ہو. تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مرفوعات کو تفصیلاً بیان فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے مرفوعات میں سے فاعل کا بیان ہے. فاعل کو ذکر کیا. تو فاعل کو سب سے پہلے ذکر کرنے کی ایک وجہ تو یہ کہ اکثر نحات کے نزدیک مرفوعات میں اصل فاعل ہے. اسی لیے صاحب کافی بھی فرماتے کہ المرفوع ما اشتمل علی معنی الفاعلیت. المرفوع ما اشتمل، تو یہ حمزہ وسطی ما اشتمل پڑھیں گے. المرفوع ما اشتمل علی معنی الفاعلیت، کہ مرفوع وہ ہوتا ہے جو فاعلیت کے معنی پر مشتمل ہو. تو اصل ہونے کی وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فاعل جملہ فعلیہ کا جز ہے اور جملہ فعلیہ اصل ہے، تو اس کا جز بھی اصل ہوگا یعنی فاعل، اسی لیے اس کو مقدم کیا. فاعل کی تعریف وہ کل اسم سے اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ ہر وہ اسم کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل واقع ہوں اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف اس طور پر کی گئی ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس اسم پر واقع نہ ہو. جیسے قام زید اور زید غارب ابو امرن، اس طرح ما غرب زید امرن. تو مصنف رحمہ اللہ نے کل اسم کہہ دیا، تو اس سے ہر اسم مراد ہے، خواہ وہ اسم صریحی ہو یعنی لفظوں میں موجود ہو، جیسے غرب زید یا قام زید. تو زید سے پہلے قام فعل موجود ہیں، تو یہ زید ہمارے پاس فاعل ہے کیونکہ قام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. یا وہ اسم صریحی نہ ہو بلکہ تعویلی ہو، یعنی اس اسم میں تعویل کر کے اس کو اسم بنایا گیا ہو. جیسے اعجبنی ان یضرب زید، تو اب یہاں پر یضرب زید اس کو ان مصدر کی تعویل میں کر کے اعجب کے لیے فاعل بنایا. تو یضرب زید بمعنی ضرب زید، اعجبنی ان یضرب زید بمعنی اعجبنی ضرب زید. تو اس میں یضرب فعل ان مصدریہ کی وجہ سے مؤول ہو کر یعنی تعویل ہو کر اس کو اسم کے معنی میں کر دیا. تو خواہ اس میں صریحی ہو یا اس میں تعویلی، دونوں ہمارے پاس فاعل واقع ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم صریحی یا اسم تعویلی کی طرف کی گئی ہو. قبلہ فعل، مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر قبلہ کہا تو اس قید سے وہ اسم خارج ہوا کہ اس سے پہلے فعل یا صیغہ صفت نہ ہو بلکہ اس کے بعد فعل یا صفت ہو. جیسے زید قامہ، تو زید اس میں فاعل نہیں، زید اسم ہے لیکن اس کو ہم فاعل نہیں کہیں گے کیونکہ فاعل کی تعریف سے یہ خارج ہے. اگرچہ قام فعل کی نسبت اسم کی طرف ہے مگر یہی فعل اسم کے ماقبل نہیں بلکہ مؤخر ہے. تو اسی وجہ سے زید مبتدا ہے، فاعل نہیں، اور قامہ اس کے لیے خبر ہے. اور اس کے برعکس قام زید ہمارے پاس ہوتا تو اس میں قامہ کے بعد زید ہے، زید سے پہلے قامہ فعل ہے، اسی لیے زید کو ہم نے فاعل بنایا. تو فاعل کی تعریف میں جو صفت کا لفظ ذکر ہے، کل اسم قبلہ فعل او صفت، تو صفت سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، بلکہ ہر وہ چیز جو فعل کی طرح عمل کرے وہ مراد ہے. یہاں پر اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ. تو یہ فصل ثانی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اسم سے پہلے ایسا فعل یا صیغہ صفت ہو جس کی اس اسم کی طرف نسبت بالاصالت یعنی کسی کے تابع ہو کر نسبت نہ ہو بلکہ اصلاً ہی اس کی نسبت کی گئی ہو. تو اس فصل سے وہ اسم خارج ہو گیا جس سے پہلے فعل تو ہے مگر اس کی اس اسم کی طرف نسبت بالاصالہ نہیں بلکہ بالتبع ہے، یعنی کسی کے تابع ہو کر اس کی نسبت فعل کی طرف ہوئی ہو. جیسے غرب زید زید، اس مثال میں زید ثانی اسم ہے، اس سے پہلے فعل بھی ہے مگر اس فعل کی نسبت زید اول کی طرف اصل کے اعتبار سے ہے، لہٰذا یہ تو فاعل ہے مگر زید ثانی کی طرف نسبت بالتبع ہے، زید اول کے تابع ہو کر نسبت ہے، لہٰذا اس کو فاعل نہیں کہیں گے بلکہ فاعل کا تابع کہیں گے. علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ، اس طور پر یعنی اس شرط پر
کہ وہ معنی اس کے ساتھ قائم ہو اور نہ کہ اس پر واقع ہو، تو اس قید سے نائب فاعل اور مفعول بھی خارج ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ معنی قائم نہیں ہوتا بلکہ اس پر واقع ہوتا ہے، جس طرح کہ زید مضروب غلامہم۔ تو اس مثال میں غلام سے پہلے اس میں مفعول موجود ہے جو کہ صیغہ صفت ہے ہمارے پاس، اور اس ضرب کی نسبت غلام کی طرف بھی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ قائم نہیں بلکہ یہ ضرب غلام پر واقع ہے۔ فعل یا صیغہ صفت کے قائم ہونے کی مثال کتاب میں موجود ہے، قام زید، جس پر فاعل کی تعریف بالکل صحیح آ رہی ہے کہ زید اسم ہے اور اس سے پہلے فعل ہے، اور یہ قام فعل زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہے۔ اس طرح زید ضارب ابو امرن میں ابو فاعل اس لیے کہ یہ اسم ہے، اس سے پہلے ضارب صیغہ صفت ہے اور یہ ابو کے ساتھ قائم ہے۔ کتاب میں تیسری مثال بھی ہے ما ضرب زید، کیونکہ پہلی والی مثال نفی کی اور یہ والی مثال یعنی مثبت کی مثال ہے، تو یہ ما ضرب والی مثال منفی کی ذکر کر دی۔ ما ضرب زید میں بھی زید اسم اور اس سے پہلے فعل موجود ہے، یعنی مصنف رحمہ اللہ نے اس لیے اس کو ذکر کیا تاکہ یہ مثبت جملے کے ساتھ ہی صرف خاص نہ ہو بلکہ مثبت منفی ہر جملے کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی شامل ہے اس کو۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فاعل کے چند احکام بیان فرما رہے ہیں۔ تو پہلا حکم فاعل کا کل فعل لا بد له من فاعل، یہ فاعل کا پہلا حکم ہے، ساتھ میں یہ نوٹ کرتے جائے فاعل کا پہلا حکم کہ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع ضروری ہے، خواہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو جیسے ضرب زید، یا فاعل ضمیر ہو او مضمر بارز جیسے ضربت زیدن، اس میں تو ضمیر بارز ہے، یا ضمیر مستتر ہو جیسے زید ضربا، تو اس میں فاعل ہمارے پاس لفظ میں موجود نہیں بلکہ ضمیر ہے، زید میں ہوا ضمیر، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُتَعَدِّيًا، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے یعنی فاعل کے ساتھ ساتھ پھر مفعول کا ہونا بھی ضروری ہوگا، جیسے ضرب زید امرن۔ سوال، فعل کے لیے فاعل کیوں ضروری؟ تو اس کا جواب یہ کہ فعل اپنے وجود کے اندر فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اگر فاعل ہو تو فعل بھی ہوگا، اگر فاعل نہ ہو تو فعل بھی موجود نہ ہوگا، اس لیے فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی کام فاعل کے بغیر واقع نہیں ہوتا، فعل فاعل کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس لیے فاعل ضروری ہے۔ سوال، فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب یہ کہ فاعل عمدہ فی الکلام ہے اور رفع بھی نصب اور جر کے مقابلے میں عمدہ ہے، تو عمدہ چیز یعنی فاعل کو عمدہ چیز یعنی رفع دیا گیا۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، یہاں سے فاعل کا حکم کہ اگر فعل کا فاعل ظاہر ہو، وحد الفعل ابداً، تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا، جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان اور ضرب الزیدون، تینوں مثالوں میں فاعل اگرچہ تثنیہ اور جمع ہے مگر ظاہر ہونے کی وجہ سے فعل تثنیہ اور جمع نہیں لایا گیا۔ یہ تینوں مثالوں میں ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، ضربت یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اگرچہ یعنی فاعل واحد تثنیہ اور جمع ہے لیکن فاعل اگر ظاہر ہو تثنیہ اور جمع کیوں نہ ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا۔ سوال، فعل کا فاعل جب ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی کیوں ہوگا؟ تو جواب یہ کہ فعل اگر تثنیہ اور جمع لائے تو اس صورت میں کئی خرابیاں لازم آئے گی۔ پہلی خرابی تو یہ کہ فعل کے لیے متعدد فاعلوں کا آنا لازم آئے گا جو کہ درست نہیں، اور دوسری خرابی اضمار قبل ذکر آنا، یعنی ضمیر کا پہلے ذکر کرنا، جیسے ضرب الزیدان کا اگر کہا جائے ضربا تثنیہ کے ساتھ الف کے ساتھ ضربا زیدان، تو ضربا میں ایک فاعل الف ضمیر بارز اور دوسرا فاعل الزیدان ہے، تو دو فاعلوں کا جمع ہونا لازم آ رہا ہے۔ اس طرح اگر الف ضمیر کا مرجع اس کے یعنی سے پہلے موجود نہیں تو پھر اضمار قبل الذکر لازم آئے گا۔ اس طرح ضرب الزیدون میں بھی یہی دو خرابیاں لازم آئے گی، یعنی ذکر سے پہلے ضمیر کو ذکر سے پہلے ہی ضمیر کو لے آنا تو یہ درست نہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل ضمیر ہو یعنی فعل کا فاعل ضمیر ہو، یہاں سے فاعل کا تیسرا حکم بیان فرما رہے کہ اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو واحد فاعل کے لیے فعل واحد، تثنیہ فاعل کے لیے ثنی للمثنى، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع فاعل کے لیے
فعل جمع لایا جائے گا. مثال جیسے زیدن ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربوا. تینوں مثالوں میں ضمائر اپنے اپنے مرجع کو راجع ہیں اور راجع مرجع کے درمیان مطابقت بھی ہے، کیونکہ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، اور یہاں پر مطابقت ہے، لہٰذا واحد کے لیے فعل واحد، واحد فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو. مؤنث حقیقی کی تعریف کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ، مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود ہو، خواہ اس میں علامت تانیث کی موجود ہو یا نہ ہو، جیسے ناقۃ کے مقابلے میں جمل، یا اس میں علامت تانیث موجود نہ ہو جیسے ہندن کے لیے رجل. مذکر حیوان اس لیے کہا کیونکہ نباتات میں بھی مذکر اور مؤنث موجود ہوتے ہیں. جس طرح کہ نخل کے لیے نخلتن آتا ہے تو حیوان کے ذریعے نباتات خارج ہو گئے، اور حیوان میں سے جانور ہو یا انسان، تو جب فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، بشرط یہ کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. إِن لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، یہاں پر شرط بھی ذکر ہو گئی کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، تب یعنی فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا. فَإِن فَصَّلْتَ، پس اگر آپ فاصلہ لے کر آئیں، یہاں سے پھر دوسرا حکم بیان ہوگا. اس سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاعل جب مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث لانے کی کیا وجہ ہے؟ جواب، معنی اگر موجود ہو تو فعل اور فاعل کے درمیان مطابقت لازمی ہے، اس لیے یہاں پر فاعل مؤنث ہے تو اس کے مطابق مؤنث فعل لایا. فَإِن فَصَّلْتَ، اور اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، پھر مذکر اور مؤنث لانے میں آپ کو اختیار ہے، جیسے ضرب الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضربت الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں. هذا إذا كان الفعل مسندا إلى وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي، اس طرح اگر فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو. پہلے تو ہم نے مؤنث حقیقی کا پڑھ لیا، یہاں پر ہے کہ اگر فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، خواہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہو یا نہ ہو، یعنی اس میں فاصلہ شرط نہیں، جبکہ مؤنث حقیقی میں فاصلہ شرط ہے کہ اگر فاصلہ ہو تو فعل مؤنث لایا جائے گا، فاصلہ اگر نہ ہو تو فعل مؤنث، اور اگر فاصلہ ہو تو پھر مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے. یعنی طلع الشمس پڑھنا بھی درست ہے اور طلعت الشمس پڑھنا بھی درست ہے. اور مؤنث غیر حقیقی وہ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہ ہو. تو پھر اگر فعل اور فاعل کے درمیان مطابقت کا اعتبار ہو تو فعل مؤنث لانا جائز ہے، اور اگر اس کا اعتبار ہو تو پھر یعنی کہ یہ مؤنث حقیقی کے خلاف ہے تو پھر مذکر لانا بھی جائز ہے. هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المظهر، تو هذا سے مصنف رحمہ اللہ اشارہ فرمانے کہ اگر اس طرف کہ اگر فعل مسند ہو ظاہر کی طرف، یعنی فعل کا فاعل ظاہر ہو، اور اگر فعل مسند ہو ضمیر کی طرف، یعنی فعل کا فاعل ضمیر ہو، ہم مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی، تو فعل ہر حالت میں مؤنث ہی لایا جائے گا. انس ابداً فعل ہر حالت میں مؤنث لایا جائے گا. اور ہذا سے مراد یعنی اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو یہ تمام صورتیں تب تھی، اور اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو پھر فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، جیسے الشمس طلعت. تو فعل کا مؤنث لانا اس لیے ضروری تاکہ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت رہے. اگر فعل مذکر اس کے ساتھ ہوتا تو پھر راجع اور مرجع میں مطابقت باقی نہ رہتی، یعنی الشمس تو ہمارے پاس مؤنث ہوتا اور اس کی طرف پھر مذکر کی ضمیر لوٹتی، تو اس صورت میں یہ درست نہیں تھا. اسی لیے راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت بھی ضروری کہ اگر ہمارے پاس پیچھے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے وہ مذکر ہو تو مرجع یعنی راجع بھی مذکر ہو. اگر پیچھے جس کی طرف مرجع اگر ہمارے پاس مؤنث ہو تو پھر راجع کا بھی مؤنث ہونا ضروری. اور جمع تکسیر کا مؤنث غیر حقیقی، اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، جیسے تقول آپ کا قول قام الرجال، تو جمع تکسیر مظہر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح، یعنی جب کسی فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کا مذکر اور مؤنث لانا جائز ہے. اسی طرح فعل کا فاعل جمع تکسیر مظہر ہو تو اس کا فاعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں. فاعل جمع تکسیر کا مفرد مذکر ہو جیسا کہ الرجال اور الیام، یہ اس کا مفرد مؤنث ہو جس طرح کہ نسوۃ، لہٰذا قام الرجال اور قامت الرجال کہنا بھی جائز ہے. اس طرح قام النساء اور قامت النساء دونوں طرح
پڑھنا جائز ہے۔ تو جمع تکسیر کے ساتھ مظہر اس لیے ذکر کیا چونکہ جمع تکسیر مضمر مؤنث غیر حقیقی مضمر کی طرح نہیں، کیونکہ مؤنث غیر حقیقی فاعل کے لیے فعل مؤنث تا کے ساتھ آتا ہے، جیسے الشمس طلعت، اور جمع تکسیر مذکر ذوی العقول کے لیے فعل واو اور تا دونوں کے ساتھ لانا جائز ہے، تاکہ مثال جیسے الرجال قامت، تو اس میں ضمیر راجع الرجال کو، یعنی ضمیر اس طرف لوٹ رہی الرجال کی طرف، اور واو کی مثال الرجال قاموا، تو یہاں پر الرجال کو بتاویل جماعت کیا کریں گے، یعنی جمع مؤنث کی، اور اگر فعل کا فاعل جمع تکسیر مذکر غیر ذوی العقول ہو یا ذوی العقول مؤنث ہو تو اس کے لیے فعل تا اور نون دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، جیسے الایام مصغت، اس طرح الایام مصغینا، النساء جات اور النساء جئنا۔ ويجب تقديم الفاعل على المفعول إن كان مقصورين وخفت اللبس نحو ضرب موسى عيسى، ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللبس نحو أكل لكم مثل يحيى وضرب عمرا زيد، ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب، وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال أقام زيد، وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد، هو القسم الثاني من المرفوعات۔ ويجب تقديم الفاعل على المفعول، اور واجب ہے فاعل کا مقدم کرنا مفعول پر، اذا كان مقصورین جبکہ دونوں اس میں مقصور ہوں، وخفت اللبس اور اس میں التباس کا بھی خوف ہو، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، مارا موسیٰ نے عیسیٰ کو، ویجوز تقدیم المفعول للفاعل، اور جائز ہے مفعول کا مقدم کرنا فاعل پر، ان لم تخف اللبس جبکہ التباس کا خوف نہ ہو، جیسے اکل لکم مثل یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا، وضرب عمرا زید اور مارا زید نے عمر کو، ویجوز حذف الفعل حیث کانت قرینۃ، اور جائز ہے فعل کا حذف کرنا جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے زید فی جواب، اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضرب کہ کس نے مار، وکذا یجوز حذف الفعل والفاعل معا، اور اس طرح فعل اور فاعل کو ایک ساتھ حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے نعم فی جواب من قال اقام زید، اس شخص کے جواب میں جو کہے کیا زید کھڑا ہوا، وقد یحذف الفاعل، اور تحقیق یعنی کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے فاعل کو، ویقام المفعول مقامہ، اور قائم مقام کیا جاتا ہے مفعول کو، اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اذا کان الفعل مجہولا جبکہ فعل مجہول ہو، جیسے ضرب زید مارا گیا، هو القسم الثانی، اور یہ فعل مجہول قسم ثانی مرفوعات کی قسم ثانی میں انشاءاللہ بیان ہوگا، اسی میں سے ہے تو لہٰذا بیان بھی پھر اسی میں ہوگا۔ ویجب تقدیم الفاعل، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فاعل کے مقدم ہونے اور مفعول کے مقدم ہونے کی وجوبی اور جوازی دو صورتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی وجوبی صورت ہے ویجب تقدیم الفاعل المفعول اذا کان مقصورین، پہلی وجوبی صورت یہ ہے کہ ویسے تو عام طور پر فاعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے، ترتیب کے اعتبار سے پہلے فعل پھر اس کے بعد فاعل اور پھر مفعول ہوتا ہے، لیکن اگر التباس نہ ہو یعنی اس میں کوئی شک نہ ہوتا ہو تو پھر مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن فاعل کا مقدم کرنا اولا ہے، تو واجب وجوب والی جگہ فاعل کا مفعول پر اس وقت مقدم کرنا واجب ہے جب فاعل اور مفعول دونوں اسے مقصور ہو، اذا کان مقصورین دونوں اسے مقصور ہو، اور اس میں کوئی لفظی اور معنوی قرینہ بھی موجود نہ ہو، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو موسیٰ فاعل اور عیسیٰ مفعول ہے، اس پر نہ تو لفظی قرینہ موجود ہے اور نہ معنوی، لفظی تو اس وجہ سے نہیں کہ اس پر اعراب جاری نہیں ہوتے کیونکہ یہ اسے مقصور میں سے تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، اور معنوی قرینہ اس وجہ سے موجود نہیں کہ دونوں میں ہر ایک فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس التباس سے بچنے کے لیے فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے تاکہ مقصد فوت نہ ہو جائے، اس صورت میں جو مقدم ہوگا وہی ہمارے پاس فاعل اور جو مؤخر ہوگا وہی ہمارے پاس مفعول واقع ہوگا۔ وَيَجُوزُ تقدیم المفعول، یہاں سے جوازی صورت بیان فرما رہے کہ مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو اور التباس کا خوف نہ ہو، جیسے اکل لکم مثل یحییٰ، اب یہ دونوں اس سے مقصور ہیں، یحییٰ نے امرود کھایا، المثل مفعول مقدم ہے اور یحییٰ فاعل، اگرچہ لفظی قرینہ موجود نہیں کیونکہ دونوں سے مقصور ہیں لیکن معنوی قرینہ موجود ہے،
اور وہ معنوی قرینہ یہ کہ ممثرہ میں فاعل بننے کی صلاحیت موجود نہیں، تو فاعل کا مفعول کے ساتھ التباس نہ آنے کی صورت میں مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے. یعنی یحییٰ امرود کہہ سکتے ہیں، لیکن امرود یحییٰ کو کھانے سے قاصر ہے، لہذا یہاں پر یہ معنوی قرینہ موجود ہے، اس بنا پر مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے. اور اگر کوئی لفظی قرینہ موجود ہو تو بھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے ضرب عمرا زید یا ضرب موسیٰ العلم. تو اس مثال میں لفظی قرینہ موجود ہے کہ امر ہمارے پاس منصوب ہے، اور کل مفعول منصوب، ہر مفعول ہمارے پاس منصوب ہوتا ہے، لہٰذا مفعول کو پھر یہاں پر مقدم کرنا جائز ہے. جبکہ معنوی قرینہ موجود ہو یا لفظی قرینہ موجود ہو اور التباس کا کوئی خوف نہ ہو. ويجوز حذف الفعل حيث كان قرینہ. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فعل اور فاعل دونوں کے حذف ہونے اور اس کے کئی مقام ایسا کلمہ لانے کا ذکر فرما رہے ہیں جو دونوں کے حذف ہونے پر دلالت کرے یا ایک کے حذف ہونے پر دلالت کرے. تو پہلی صورت یہ کہ فعل کا حذف کرنا جائز ہے. ويجوز حذف الفعل، پہلی صورت فعل کا حذف کرنا جائز ہے وہ فعل جو رفع دینے والا ہو، بشرط یہ کوئی قرینہ موجود ہو. حیث کانت قرینہ، جیسے کوئی شخص سوال پوچھے من ضربہ، تو اس کے جواب میں کہا جائے زید. تو یہاں پر فعل محذوف ہے کیونکہ فعل کے حذف کرنے پر ماقبل سوال میں قرینہ موجود ہے. اصل میں تھا ضربہ زید، چونکہ سائل کے سوال میں فعل ضربہ موجود ہے، اسی قرینے کی وجہ سے فعل ضربہ کو جواب میں حذف کر دیا. یعنی سوال میں اگر کوئی پوچھے من ضربہ کس نے مارا، تو جواب میں دوبارہ ضربہ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوال میں ضربہ فعل موجود ہے. تو صرف زیدن بھی اگر کہہ دے تو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مارنے کا ہی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ سوال میں بھی مارنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا. وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ. اور دوسری صورت یہ کہ فعل اور فاعل دونوں کا حذف کرنا جائز ہے جبکہ ماقبل میں اس پر کوئی قرینہ موجود ہو. جیسے کوئی کہے اقام زید، اس کے جواب میں کہا جائے نعم، اصل میں تھا نعم قام زید، تو قام فعل کو بھی حذف کر دیا جواب میں اور زیدن کو بھی حذف کر دیا اور اس کے قائم مقام نام کو کر دیا، کیونکہ ایک قرینہ موجود ہے ماقبل سوال. اس سوال میں فعل فاعل دونوں موجود تھا، لہٰذا یہاں پر اس یعنی جواب میں دوبارہ ذکر کرنا ضروری نہیں. تیسری صورت وقد یحذف الفاعل ویقام المفعول مقامہ. کبھی کبھار فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول بھی کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب فعل معروف سے فعل مجہول بنائے جائیں، جیسے ضرب زید. تو اس کی مکمل تفصیل مرفوعات کی قسم ثانی میں آئے گی انشاءاللہ. ابھی جتنا پڑھ لیا یہ مکمل آپ لوگ یاد کر لیں اور کاپیوں میں نوٹ کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.